بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج میں آپ کو ADP ایسوسیٹ ڈگری پروگرام برائے آرٹس اور سائنس کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو لیکچر آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ آپ غور سے سنیں، اور جو ہی چھٹیاں شروع ہوں گی موسم سرما کی تو آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لیکچر اچھی طرح سنیں تو آپ کو کسی قسم کا بھی سلیبس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ عزیز طالبات، میں نے آپ کو جو ٹاپک ابھی تک پڑھا دیے ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو لسانیات کا ٹاپک پڑھایا، اس کے بعد اردو زبانوں تشکیل اور ارتقاء، اردو زبان کی تشکیل اور ارتقاء کا عنوان جو ہے وہ موضوع کے ساتھ آپ کو پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو اصناف نثر، افسانوی اور غیر افسانوی اصناف نثر جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھایا۔ آج میں آپ کو چند اہم اصناف نظم پر لیکچر دوں گی، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ اصناف نظم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اصناف نظم کس طرح آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو آئیے آج ذرا ہم نظم کے اصناف پر بات کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا کے ہیں، لیکن ادب کی اصطلاح میں لفظ کا معینہ ضابطوں کے مطابق استعمال نظم کہلاتا ہے، اور یہ لفظ نثر کے متضاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اصناف نظم کو دو حیثیتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے: الف موضوعاتی لحاظ سے اور ب حیتی اعتبار سے۔ حیتی اعتبار سے، حیت کے لحاظ سے اور موضوع کے لحاظ سے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اصناف نظم بالحاظ موضوع، اصناف نظم بالحاظ موضوع پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حمد۔ حمد کسے کہا جاتا ہے؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا جائے۔ حمد کا لفظ باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جبکہ ثنا کا لفظ انسان کے لیے مخصوص ہے۔ حمد کے لیے کوئی خاص بحر یا حیت مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خاص حیت میں نظم کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ حمد کو ویسے ہی کسی بھی صورت میں کہا جائے تو اسے حمد ہی کہا جائے گا۔ ماضی کے بیشتر اردو شعراء جب بھی اپنا کوئی دیوان تیار کرتے تھے تو اس کے آغاز میں حمد لکھا کرتے تھے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے بہت ساری حمدیں جو ہیں وہ سنی ہوں گی، مشہور حمدیں سنی ہوں گی، جیسے میر درد کی حمد کا ایک شعر ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اسی طرح مولانا حالی نے کہا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اور امیر مینائی کی مشہور حمد ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو بچوں، حمد سے مراد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آئے گا مناجات۔ مناجات کے لغوی معنی ہیں باہم راز و نیاز کرنا، ایک دوسرے کا اپنے راز اور نیاز کرنا، یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ سامنے راز و نیاز کرنا۔ مگر اصطلاح میں مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی، فروتنی اور دعا اور التجا کا اظہار کیا جائے۔
حمد اور مناجات میں معنوی طور پر فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، لیکن مناجات میں عام طور پر دعائیہ یا التجائیہ انداز ہوتا ہے، یعنی مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ اسی طرح علامہ اقبال کی ایک اور مناجات کا آپ نے شعر سنا ہوگا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو طالبات، ہم نے حمد اور مناجات کو دیکھا، آگے ہم دیکھیں گے حمد اور مناجات کا مطلب بھی آپ کو پتہ چلا۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو کہتے ہیں، اور مناجات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو یا التجا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آگے نعت۔ نعت کے لغوی معنی وصف کے ہیں، یعنی خوبی کے ہیں، لیکن اس کا استعمال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص ہے۔ گویا نعت وہ صنف نظم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کی طرح نعت کی بھی کوئی مخصوص بحر یا وزن مقرر نہیں ہوتا، بلکہ نعت کو بھی ہماری اردو شاعری میں بہت بلند درجہ اور تقدس حاصل ہے، اور ہر طرح کی نعتیں جو ہیں وہ ہمارے شعراء کرام نے لکھی ہیں۔ قدیم اور جدید اردو شاعری نے نعت گوئی میں عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ شاید ہی کوئی طالب علم ایسا ہوگا جس نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی شعر نہ سنے ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مشہور شعر ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، نبیوں کا یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اسی طرح ایک اور نعت کے کچھ اشعار ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو طالبات، نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہزار جان سے ان پر قربان ہو جاؤں، ان کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کی جاتی ہے، اور مناجات وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا حال، فریاد، التجا اور دعائیہ لہجہ اور التجائیہ لہجہ اپنایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ منقبت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو طالبات، منقبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف و توصیف، ثنا، ذاتی خوبی یا خاندانی فضیلت کی برتری کی وجہ سے جو نظم میں تعریف کی جائے اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی صنف نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اہل بیت پاک اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اور محسن کاکوری کی ایک منقبت آل و اصحاب خیر الانام ایک مشہور منقبت ہے، یقیناً آپ سب نے وہ منقبت ضرور پڑھی ہوگی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بھی بہت ساری منقبتیں، امام حسین اور شہداء کربلا کی شان میں، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی شان میں، صحابہ کبار کی شان میں، اور اولیاء اکرام کی شان میں منقبتیں جو ہیں وہ عموماً لکھی جاتی ہیں۔ تو منقبت کسی خوبی، وصف، خاندانی بڑائی، عزت، توقیر جیسی صفتوں کی وجہ سے منقبت جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور ہمارے اردو ادب میں بے شمار منقبتیں مختلف ہستیوں کے لیے لکھی گئیں۔ تو طالبات، اب ہم دیکھیں گے کہ قصیدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ قصیدہ عربی مصدر قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی قصد، ارادہ کرنے کے ہیں،
جس سے ثابت یہ ہے کہ یہ وہ صنف نظم ہے جو ارادی طور پر وجود میں آتی ہے اور شاعر ارادتاً کسی کی مدح و ستائش کرتا ہے، اور اس ضمن میں وہ بعض اوقات زمین و آسمان کے کلابے بھی ملا دیتا ہے، یعنی وہ بہت مبالغہ بھی کرتا ہے۔ قصیدہ بہت پرانی صنف سخن ہے اور یہ عربی کے علاوہ فارسی میں بھی وافر ذخیرے کی صورت میں موجود ہے۔ قصیدے اور غزل کی حیت ایک ہی ہے، ان کی جو بناوٹ ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہی مطلع، وہی مقطع، وہی آغاز، اختتام، ردیف اور قافیے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کسی زمانے میں غزل بھی قصیدے ہی کا حصہ ہوا کرتی تھی، جسے تشبیب یا تمہید کہا جاتا تھا۔ قصیدے کو عام طور پر 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قصیدے کے عام طور پر 4 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تشبیب یا تشبیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے جس میں شاعر جذبات محبت یا خوبصورت فطری مناظر کا ذکر کرتا ہے اور جس کی انتہا سے ممدوح کی مدح کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی تشبیب جو ہے وہ ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، جس میں کبھی کبھی مختلف مناظر، خوبصورت مناظر پیش کیے جاتے ہیں، یا جس کا قصیدہ لکھا جانا ہے اس کے بارے میں ابتدائی کلمات جو ہیں وہ شعر کی صورت کہے جاتے ہیں۔ نمبر 2 گریز۔ اس حصے میں 2 یا 3 ایسے شعر ہوتے ہیں جو تشبیب کو مدح تک لاتے ہیں، یعنی مدح ختم ہوتی ہے اور گریز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 مدح، یہ وہ حصہ ہے جس کی خاطر شاعر قصیدہ لکھتا ہے۔ اس حصے میں شاعر اپنے ممدوح کی، یعنی جس کے لیے قصیدہ لکھا جا رہا ہے، اس کی خوب تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور اپنی فصاحت، بلاغت اور بعض اوقات مبالغے سے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے، یعنی بہت مبالغہ بھی بعض اوقات کیا جاتا ہے اور بے انتہا تعریف اور توصیف کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کون، جس کے لیے شاعر قصیدہ لکھ رہا ہے، کو دعائیں دیتا ہے اور بعض اوقات حسن گفتار کے ذریعے اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے، یعنی جس کی تعریف لکھ رہا ہے اس سے ان اشعار کی، اس قصیدے کی قیمت بھی وصول کرنا چاہتا ہے۔ مثلا مرزا غالب کے قصیدے کے یہ 2 دعائیہ اشعار دیکھیے جو انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حضور پیش کیے تھے۔ ختم کرتا ہوں اب دعا پہ کلام، شاعری سے نہیں مجھے سروکار، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ ہر برس کے دن ہوں 50,000، یعنی اس میں دعا بھی دے دی اس نے غالب نے اور آخری حصہ پیش کر دیا۔ اردو قصیدہ گوئی کے حوالے سے بہت بڑا نام جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا اور ابراہیم ذوق کا ہے۔ ان کے علاوہ مومن خان مومن، مرزا غالب اور مولانا حالی کے قصیدے بھی بہت معروف ہیں، مگر اب قصیدہ گوئی پر ایک قسم کا زوال آ چکا ہے، کیونکہ نہ وہ ممدوح اور نہ وہ ستائش اور نہ ہی ستائش کی خواہش کرنے والے بادشاہ ہیں، نہ ان کے درباری شعراء اور نہ ہی مربی و محسن کہ جو قصیدہ نگار کو نوازیں۔ اس لیے قصیدے کا رواج جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جاتا ہے۔ اب بھی کوئی شاعر شاذ و نادر ہی قصیدہ گوئی کی طرف مائل ہوتا ہو، یا بعض اوقات اپنے کسی خاندانی بزرگ کے لیے یا جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے کبھی کبھی کوئی قصیدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو طالبات، آپ نے دیکھا قصیدہ کیا ہوتا ہے۔ قصیدہ جو ہے وہ کسی کی تعریف میں لکھا جاتا ہے، تعریف و توصیف میں لکھا جاتا ہے، اور قصیدے کے 4 حصے ہیں۔ پہلے ہے تشبیب، پھر ہے گریز، پھر ہے مدح اور پھر ہے دعائیہ یا دعا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غزل کس کو کہتے ہیں۔ غزل کیا ہے؟ اصناف نظم میں غزل کیا ہے؟ غزل چونکہ اہم ترین صنف شاعری ہے، اس لیے اس کا بیان قدرے تفصیل سے ہوگا۔ اصناف سخن میں غزل اہم ترین صنف شاعری ہے۔
اردو شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ بھی غزل ہی کا ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے اور شاعر اپنے فکر و خیال کا اظہار علائم و رموز کے ساتھ کرتا ہے اور نہایت لطیف پیرائے میں اظہار کیا جاتا ہے۔ علائم و رموز یعنی در پردہ اشاروں میں، کنایوں میں، نہایت لطیف پیرائے میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار شاعر کرتا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا کے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب غزال ملک عرب کا نہایت خوبصورت آہو، ہرن کو شکاری کتے دبوچنے کو آتے ہیں تو اس کے منہ سے جو اس وقت دردناک چیخ نکلتی ہے اسے غزال یا غزل کہتے ہیں۔ گویا غزل میں عشق و محبت اور سوز و گداز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ مگر فیض نے کہا تھا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہی ہوا، آہستہ آہستہ غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اب غزل میں ہر موضوع لایا جانے لگا ہے، بلکہ کچھ قداور شاعر مثلاً علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، فیض احمد فیض وغیرہ نے غزل کا مفہوم ہی بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اور غزل میں ہر قسم کے افکار، خیالات، مشاہدات اور تجربات کو پیش کیا جاتا ہے۔ حیت ترکیبی، غزل کس طرح مل کر بنتی ہے، غزل بننے کا طریقہ کیا ہے؟ تعداد میں غزل کے اشعار کم از کم 5 اور کثرت میں 20-25 بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر اشعار کی تعداد کا طاق ہونا یعنی جفت نہ ہو، طاق ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیے کا ہونا ضروری ہے، ردیف نہ بھی ہو تو غزل کہی جا سکتی ہے۔ اگر تیسرا اور چوتھا مصرع بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد غزل کا دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ یوں پوری ہی غزل ہی ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہے، بحر چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ البتہ غزل کے لیے بالعموم مترنم، رواں اور خوبصورت چست بحروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں اور اس میں شاعر بالعموم عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا وہ کلمی نام جو وہ شاعری کے لیے جو اس نے انتخاب کیا ہے اس کا استعمال کرتا ہے۔ کسی زمانے میں غزل قصیدے ہی کا حصہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قصیدے اور غزل کی حیت ایک ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ جداگانہ مفہوم کا حامل ہوتا ہے اور ایک علیحدہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو قافیہ اور ردیف کے ذریعے پوری غزل سے منسلک رہتا ہے۔ لیکن اساتذہ کے ہاں مسلسل مضمون کی حامل غزلیں بھی مل جاتی ہیں اور عوام و خواص میں صنف غزل سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ طالبات، آپ نے دیکھا کہ غزل کے در و بست کیا ہیں، غزل کس کو کہا جاتا ہے اور غزل کی خاص اور ضروری باتیں ہم نے دیکھی۔ مرزا غالب کی ایک معروف غزل کے چند اشعار کچھ اس طرح ہیں: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو آپ نے غالب کی غزل سنی۔ تو طالبات، آپ نے دیکھا غزل جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، غزل کیا ہے
اور غزل کی در و بست کیا ہیں۔ اب ہم ایک اور صنف نظم کا ذکر کریں گے جو بہت ہی اہم اور معروف صنف نظم ہے، مرثیہ۔ طالبات، مرثیہ جو ہے عربی لفظ رسا، رے سے الف سا، رسا سے مشتق ہے، سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے مرنے والے کا ذکر خیر کرنا۔ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی خوبیاں، خوبصورتیاں اور اس کی بہت ساری انواع و اقسام کی صفتیں جو ہیں وہ بیان کرنا۔ اصطلاح میں مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال، اس کے مصائب و آلام کا ذکر، اور خصوصاً ایسی نظم جس میں شہدائے کربلا کی شہادت کے واقعات کو رقم کیا جاتا ہے اور درد انگیز کربلا کے درد انگیز واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مگر علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں کے عنوان سے اس وقت مرثیہ لکھا جب وہ حصول تعلیم کی غرض سے جرمنی میں مقیم تھے۔ یہ اردو کا ایک یادگار مرثیہ ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ علامہ اقبال نے اپنی ماں کے لیے لکھا، اور اسی مرثیے کا آخری شعر جو زبان زد خاص و عام ہے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ مولانا حالی نے اپنے استاد مرزا غالب کی وفات پر جو مرثیہ لکھا وہ بھی اردو شعری ادب میں بڑا معروف مرثیہ ہے۔ اس کا ایک شعر ہے: ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ ایک لحاظ سے مرثیے کی صنف شہدائے کربلا کے مناقب اور ان کے مصائب کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اس نوعیت کے مرثیے بے شمار ہوتے ہیں اور بے شمار لکھے گئے، مگر جو شہدائے کربلا کے لیے مرثیہ لکھا جاتا ہے اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 سراپا، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 بین اور نمبر 9 دعا۔ یعنی شہدائے کربلا کے لیے اور امام علی مقام علیہ السلام کے لیے جو مرثیہ لکھا جاتا ہے، جو مرثیے لکھے گئے جو شعری ادب کا بہت بڑا حصہ ہیں، ان کے جو اجزاء ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 تمہید ہے، نمبر 2 سراپا ہے، نمبر 3 رخصت، نمبر 4 آمد، نمبر 5 رجز، نمبر 6 جنگ، نمبر 7 شہادت، نمبر 8 بین اور نمبر 9 دعا۔ یعنی 9 اجزاء پر شہدائے کربلا پر لکھے جانے والے مرثیے مشتمل ہوتے ہیں۔ طالبات، آسمان مرثیہ کے سب سے درخشندہ روشن ستارے کا نام میر انیس اور مرزا دبیر ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر یہ دونوں شاعروں کا زمانہ بھی ایک ہے اور یہی زمانہ مرثیے کا سنہری دور تھا۔ ان دونوں شاعروں نے اپنی افتاد طبع سے اردو مرثیے کو اس قدر بلند پایا پر پہنچا دیا کہ آج تک اردو مرثیے میں اس سے بہترین نمونہ نہیں مل سکا۔ مرثیہ گوئی میں میر انیس کے خاندان نے، خاص طور پر میر انیس نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکیں گی۔ جب تک اردو زبان زندہ ہے میر انیس کے خاندان اور میر انیس کے مرثیے زندہ رہیں گے۔ میر انیس اور ان کے خاندان نے 5 پشتوں تک مرثیے کے پودے کی آبیاری کی اور اسے ایک شجر سایہ دار بنا دیا۔ یہ انہی کا کام تھا اور انہی پہ بس ہوا۔ میر انیس اس بات پر فخر کرتے ہوئے ایک جگہ کہتے ہیں: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے
ایک قطعے میں اپنے بارے میں جو تعلی کا اظہار کیا ہے وہ بالکل بجا ہے۔ میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن، کہ بات میں تجھے آسماں کر دیا۔ صبح ہو چلی تھی ترازوئے شیر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بے شک میر انیس نے مرثیے کو اور مرثیے کی شاعری کو بام عروج پر پہنچا دیا، اور آج بھی ان کے جیسی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو طالبات، آپ نے دیکھا مرثیہ کس کو کہا جاتا ہے، مشہور مرثیہ نگار کون کون تھے، اور اردو ادب میں کن کے مرثیے یادگار ہیں۔ آپ نے مرثیے کے بارے میں دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے ایک اور صنف نظم، شہر آشوب۔ شہر آشوب، آشوب کے لغوی معنی ہیں بربادی، بگاڑ یا فتنہ و فساد۔ اصطلاح شاعری میں شہر آشوب ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا بیان ہو۔ کسی زمانے میں اردو میں بڑی کثرت سے شہر آشوب لکھے گئے۔ مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر کے شہر آشوب، جن میں عوام کی بے روزگاری، اقتصادی بدحالی اور دلی کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، اردو کے یادگار شہر آشوب ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنے شہر آشوبوں میں آگرے کی معاشی بدحالی، فوج کی حالت زار، شرفا کی ناقدری کے خوبصورت مرقع پیش کیے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی پر جو قیامت ٹوٹی، اسے بھی دلی کے بہت سارے شعراء نے اپنا موضوع بنایا ہے، جن میں مرزا غالب، داغ دہلوی اور مولانا حالی کے نام نمایاں ہیں۔ طالبات، مرزا محمد رفیع سودا کے مخمس شہر آشوب کا یہ پہلا بند ملاحظہ کیجیے، جس میں ناقدری زمانہ اور دلی میں بے روزگاری کا گلہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں، کہا میں نے آج یہ سودا سے کیوں تو ڈاواں ڈول، کہا میں نے آج یہ سودا سے کیوں تو ڈاواں ڈول، پھرے ہے جا کہیں نوکو رو لے کے گھوڑا مول، لگا دو کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹٹول، بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا تول۔ تو طالبات، شہر آشوب جو ہے وہ دل کے پھپھولے ہیں جو شاعر کی زبان پر آ جاتے ہیں، اور شاعر جو ہے وہ اپنے دل کے دکھ بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری آج کے زمانے کی ایک ہونہار شاعرہ پروین شاکر نے کراچی کے جو شہر آشوب لکھے ہیں وہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو پروین شاکر کی شاعری کو پڑھیے، اور شہر آشوب اور کراچی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی کسی بڑے شہر آشوب سے کم نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا، اور آپ یقیناً اس کو یاد رکھیں گی، اور اگلے لیکچر میں ہم باقی اصناف نظم کے بارے میں بات کریں گے۔ والسلام۔ اللہ